یار آج ہم لالا کی پینٹ میں کاکروچ ڈال کر ہی رہیں گے. واٹ رحیمہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھائی ہمیں الٹا لٹکا دیں گے اگر انہیں پتہ چلا کہ ہم نے ان کی پینٹ کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے. چل یار کچھ نہیں ہوتا. ان دونوں کزنوں نے مل کر ابراہیم شاہ کی پینٹ میں 2-3 کاکروچ ڈال دیے تھے. جب وہ کلاس میں لیکچر لینے آیا تو اسے اپنے اندر ہلچل محسوس ہوئی. دل تو اس کا تب کانپا جب اس نے پینٹ میں سے کاکروچ نکلتے دیکھ غصے سے رحیمہ کو دیکھا تھا. وہ تیزی سے اس سے قریب جاتا اسے پکڑ کر کھڑا کرتے دھاڑا. یہ تمہاری کارستانی ہے نا؟ اب تم بچو، ذرا گھر چل کر دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں. کیا ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں رحیمہ؟ سائشہ نے اس کی جانب دیکھتے اس کے کان میں سرگوشی کی. جو ابراہیم شاہ کی کبٹ کھولتے لائٹ بند کرتے اس میں سردیے گھسی ہوئی تھی. تم تو چھپی رہو، یہ سب اس باگڑ بلے کا قصور ہے. اسے کس نے کہا تھا مجھے ٹیسٹ میں انڈے دے؟ یہ سب تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا. وہ دانت کھچکچاتے اس کی کل کے ڈریس کو دیکھتے چہرے پر جلادوں والی مسکراہٹ لیے ہنسی تھی اور اپنی پاکٹ سے ایک کاکروچ کی ڈبی نکالتے اس میں چھڑکی. یخ تم کتنی گندی ہو رحیمہ، پتہ نہیں بھائی تمہارا کیا حال کریں گے. وہ اسے خطرے سے آگاہ کرتے بولی. ارے دیکھ لیں گے تمہارے بھائی کو بھی آیا بڑا. وہ اپنی کارستانی سر انجام دیتے دونوں چھپتے چھپاتے اس کے سوئے ہوئے وجود پر نظر ڈال کر کان کرتے بھاگ چکے تھے. صبح جب وہ اپنے کپڑے پہنتے تیار ہوا یونیورسٹی جانے کے لیے تو اسے الجھن ہوئی مگر وہ سر جھٹک گیا. کلاس روم میں پہلے شور کو بریک ابراہیم شاہ کی آمد نے لگائی تھی. سیاہ پینٹ کے سیاہی شرٹ اور بلیزر پہنے ہاتھ میں اٹینڈنس رجسٹر تھامے وہ اپنے اصلی سنجیدگی انداز میں کلاس کے ڈور میں ایک لمحے کو رکا اور اس ایک لمحے میں پوری کلاس میں نہ صرف خاموشی چھائی بلکہ سبھی اسٹوڈنٹس اپنی اپنی سیٹ پر مستعد ہو کر بیٹھ گئے. اگلے ہی لمحے وہ سنجیدگی سے آگے بڑھ گیا. گڈ مارننگ سر. پوری کلاس اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی تھی اور کچھ لڑکیاں تو اب باقاعدہ اسے تاڑنے کے انداز میں دیکھ رہی تھی. گڈ مارننگ، یو کین سٹ ناؤ. ان سب کو جواب دینے کے ساتھ اس نے طائرانہ نگاہ پوری کلاس میں ڈالی اور پھر اسے وہ سیکنڈ لاسٹ بینچ پر بیٹھی نظر آ گئی. کبھی اس میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا کانفیڈنس نہیں آئے گا. ابراہیم نے تاثر سے خود کلامی کی پھر ڈائس پر اٹینڈنس رجسٹر کھولتے ہوئے وہ سب کی حاضری مارک کرنے لگا. اس کام سے فارغ ہونے میں اسے تقریباً 10 منٹ لگے اور اب وہ مارکرز اٹھاتا آج کے لیکچر کا آغاز کرنے لگا تھا. آج کا ہمارا ٹاپک آرگینک کیمسٹری کے انٹرو پر ہے. ہم کچھ مین کانسیپٹس کے ساتھ اس ریئیکشنز بھی ڈسکس کرنے والے ہیں. وہ وائٹ بورڈ کی طرف جاتے ہوئے ٹاپک کا انٹرو بھی کروانے لگا. کلاس میں اس کی آواز کے علاوہ رجسٹر کے صفحے پلٹنے کی آوازیں تھیں اور چند لمحے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. جیسے ہی اس نے کلاس کا آغاز کیا اسے اپنی پینٹ میں اچانک سی ہلچل محسوس ہوئی. اگلے ہی لمحے کاکروچ اس کی پینٹ سے نکل کر جوتے کی طرف جاتا نظر آیا. وہ گھبرا کر ایک دم اچھل پڑا اور پوری کلاس چونک کر اسے دیکھنے لگی. جب یہ کاکروچ کو دیکھتے 1-2 لڑکیوں نے تو چیخیں بھی ماری تھی. شدت توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑا. اس نے لب بھیجے ایک آٹدار نگاہ رحیمہ پر ڈالی جو نظریں چرانے لگی. اس نے فوراً معذرتی انداز میں اسٹوڈنٹس کو دیکھا اور لیکچر نوٹ کرنے کا کہتے فوراً تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا. وہاں جا کر اس نے پینٹ اتار کر دوبارہ پہن لی تاکہ تسلی ہو جائے. مگر ان کاکروچ کو دیکھ کر اسے غصہ اود کر آیا. ہو نہ ہو یہ اسی لیچر کا کام ہے. رحیمہ کی بچی تم اب دیکھو تمہارا کیا حال کرتا ہوں. تم نے موت کو دعویٰ دے کر اچھا نہیں کیا. وہ غصے سے کھولتا ہوا سوچ کر رہ گیا. جب وہ واپس کلاس میں آیا تو پوری کلاس تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی مگر اس نے کسی کو کوئی جواب دیے بغیر اپنی بے عزتی کو نظر انداز کیا، چہرے پر سنجیدہ تاثرات لایا اور دوبارہ کلاس کا آغاز کر دیا تاکہ کوئی اس کا مذاق نہ اڑا سکے. یہ دیکھ کر رحیمہ نے منہ بنا لیا. کور اپ کرنا تو خوب آتا ہے صاحب کو، سارا مزہ کرا کر دیا. کیا تو جو ایک آدھ بے عزتی ہو جاتی موصوف کی. ہاں وہ ناک سکیڑ کر سوچتے رہ گئی. ابراہیم نے اپنے لیکچر کا آغاز کر دیا تھا اور اب سب اسے غور سے سننے کے ساتھ ساتھ وہ لیکچر نوٹ بھی کرتے جا رہے تھے. وہ سنجیدہ ہو کر بھی اتنا پیارا بولتا تھا کہ سب اسے سننے پر مجبور ہو جاتے. وہ جب بولتا ایک سحر سب پر طاری ہو جاتا اور اب بھی کلاس روم میں ایک سحر سا طاری تھا. وہ واضح اور آسان لفظوں میں کانسیپٹ دیتا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس کرنے کو کوئی سوال بھی باقی نہ رہتا. تقریباً 50 منٹ بعد اس نے اپنا لیکچر ختم کیا اور اب وہ ڈائس کے پاس کھڑا ہو کر اسٹوڈنٹ سے ان کا ریویو لے رہا تھا. میں نے کل آپ سب کو ایک اسائنمنٹ دی تھی، وہ آپ سب فراز کو سبمٹ کروا دیں. فراز اسائنمنٹ کلیکٹ کر لو. اس نے پہلا جملہ پوری کلاس کو دیکھ کر کہا جبکہ آخر میں فراز کو مخاطب کیا. وہ فوراً اٹھ کر سب سے اسائنمنٹ لینے لگا اور پھر وہ سیکنڈ لاسٹ بینچ تک آ پہنچا وہاں جہاں رحیمہ بیٹھی تھی. ابراہیم شاہ کی نگاہیں بھی اسی پر تھیں. اس نے اپنے فائل ڈیسک پر ہی آگے کی طرف کھسکا دی.
فراز وہ فائل اٹھا کر آگے بڑھنے ہی لگا کہ اچانک کرن سے ٹکرایا۔ بائیں ہاتھ میں تھامی بہت ساری فائلز کو تو وہ سنبھال چکا تھا، مگر دائیں ہاتھ میں موجود رحیمہ کی فائل سے کچھ صفحے نیچے کو گر گئے۔ او سوری، میں اچانک ہی سامنے آ گئی، رکو میں اٹھا دیتی ہوں یہ سب۔ کرن معذرت کرنے کے ساتھ نیچے بیٹھ کر وہ صفحے سمیٹنے لگی۔ ابراہیم شاہ نے بھی اپنے قدم اس طرف بڑھا دیے۔ رحیمہ، سر نے اسائنمنٹ لکھنے کو دی تھی، مگر تم تو… کرن نے اچنبے سے پہلے رحیمہ کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے صفحے کو۔ ابراہیم شاہ بھی اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا، تبھی کرن نے وہ پیج اس کی طرف بڑھا دیا، جبکہ رحیمہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ روح من، کیا تم نے کبھی محبت دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے۔ تمہارا چہرہ محبت ہے۔ کیا تم نے کبھی محبت سنی ہے؟ میں نے سنی ہے۔ تمہاری باتیں محبت ہیں۔ کیا تم نے کبھی محبت کو مسکراتے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ تمہارا مسکرانا ہی محبت ہے۔ تم نے کبھی محبت محسوس کی ہے؟ میں نے محسوس کی ہے۔ تمہارا وجود محبت ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ میں نے کی ہے۔ تم ہی تو ہو محبت۔ وہ ڈائری کا پیج تھا جس پر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں شاعری لکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم شاہ اسے جوں جوں پڑھتا جا رہا تھا، اس کے ماتھے پر چھائے بلوں اور آنکھوں کے تیش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور یہ غصہ تو اس صفحے کے آخر میں لکھے رحیمہ ابراہیم شاہ کو دیکھ کر آخر حد تک جا پہنچا۔ یہ سب کیا بکواس ہے مس رحیمہ؟ صفحے کو ہاتھ میں بھیجتے ہوئے وہ رحیمہ کو دیکھ کر بلند آواز میں غرایا۔ سر یہ… وہ خود بھی اپنی ڈائری کا پیج وہاں دیکھ کر حیرت میں تھی۔ یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے نا مس رحیمہ؟ اس نے اب چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ پوری کلاس میں صرف اس کی ہی تیز بھری آواز ابھر رہی تھی۔ جی یہ ہماری ہی ہے، مگر… پھر یہ سب کیا ہے؟ آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں نہ کہ یہ سب کرنے؟ رحیمہ نے دھندلی آواز میں صفائی دینی چاہیے، مگر وہ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ آپ کو ذرا شرم احساس ہے بھی یا نہیں؟ آپ کے اسائنمنٹ فائل میں یہ پیج کیا کر رہا تھا؟ ابراہیم نے اب تیش کے عالم میں وہ پیج رحیمہ کے سامنے ڈیسک پر پٹکا۔ رحیمہ بے ساختہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ باقی سب یہ ڈرامہ بہت اچھے سے انجوائے کر رہے تھے۔ سر یہ سب ایسے نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ رحیمہ نے نم نگاہوں سے وضاحت دی۔ شٹ اپ مس رحیمہ، آئندہ آپ مجھے میری کلاس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ ابراہیم غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اور چونکہ لیکچر کا وقت ختم ہو چکا تھا تبھی وہ پلٹا اور کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ پیچھے رحیمہ روتے ہوئے گرنے کے انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھی۔ ابراہیم اس کا تایازات ہونے کے ساتھ اس کا منقوہ بھی تھا۔ سکندر شاہ نے ابراہیم کا نکاح زبردستی رحیمہ سے کروایا۔ نکاح کی صورت اسے جائیداد سے آگ کر دیا جانا تھا، جس کا بدلہ وہ رحیمہ سے لے رہا تھا۔ وہ ہچکیاں سے روتی چہرے پر رونق دونوں ہاتھ رکھ گئی، جبکہ کرن کو یہ سب سکون دے گیا۔ اس نے ہی رحیمہ کی ڈائری سے وہ صفحہ پھاڑا تھا، اور آج موقع دیکھتے ہی وہ اس کا استعمال بھی کر گئی۔ چلو لڑکیوں، اگلے لیکچر میں نہیں جانا کیا؟ تنزیہ مسکراتے ہوئے کرن نے باقی سب کو وہاں سے چلتا کیا، اور پھر ایک نظر روتی سی سکتی رحیمہ پر ڈال کر وہ بھی کلاس سے نکل گئی۔ رو نہیں رحیمہ، ہانیہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اسے چپ کروانے کو ہلکان ہو رہی تھی، مگر رحیمہ تھی کہ روتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ چلو اٹھو، ہم سر کے پاس چلتے ہیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے تو ہم اسے کلیئر کر دیتے ہیں۔ اس نے اب رحیمہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلنے سے انکاری تھی۔ رحیمہ اٹھو، کب تک تم یہ سب سہتی رہو گی؟ ہانیہ نے سواریہ نظروں سے اسے دیکھا، اور اب تو رحیمہ بھی سوچ میں پڑی کہ آخر کب تک وہ سب سہے گی۔ آخر اس کا قصور کیا تھا جو ابراہیم اس کے ساتھ یہ رویہ رکھے ہوئے تھا؟ ابھی یکا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابراہیم سے اس سب کے بارے میں آج بات کر کے رہے گی۔ چند لمحوں بعد وہ ابراہیم کے آفس ڈور کے باہر کھڑی تھی۔ وہ یہاں تک آ تو گئی تھی، مگر اب اس میں اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور اسے ساکت کھڑا دیکھ کر پاس کھڑی ہانیہ نے خود ہی ڈور ناک کیا، اور پھر اندر سے اجازت ملتے ہی اس نے زبردستی رحیمہ کو اندر کی طرف دھکا دیا۔ اگلے ہی لمحے رحیمہ آفس کے اندر تھی، جبکہ اس ساری کارروائی کے بعد ہانیہ وہاں سے واپس جا چکی تھی۔ رحیمہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں اٹھائیں، اور سامنے ہی ابراہیم کو خود کو غصے سے دیکھتا پا کر اس کے قدم وہیں دروازے میں ہی ساکت ہو گئے۔ اسے وہیں آفس ڈور کے پاس ہی رکا دے کر ابراہیم نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کے بازو اپنی گرفت میں لیے اور اسے ڈور سے آگے کھینچتے ہوئے ڈور بند کیا۔ ساتھ ہی رحیمہ کی پشت بند دروازے سے لگا کر اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کی۔ اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا اب بھی لگانے کو کوئی تماشا باقی رہ گیا ہے تمہارے پاس رحیمہ؟ اس کی آنکھوں میں موجود وحشت اور سرد پر نے رحیمہ کی قوت گویائی ہی سلب کر دی۔ خاموش کیوں ہو؟ جواب دو، کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ مزید کیا باقی رہ گیا ہے؟ اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے ابراہیم نے اپنا سوال دہرایا۔ اس کے ماتھے کی اوپرتی رکھیں اس کے غصے کو صاف بیان کر رہی تھی۔ آپ اس سب کو غلط وے میں لے رہے ہیں، ہم نے جان بوجھ کر وہ پیج ہماری اسائنمنٹ میں نہیں رکھا تھا۔ اس نے اٹکتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی، اور جواباً ابراہیم نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا۔ تم نے وہ سب لکھا ہی کیوں؟
یہ سب فضولیات لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی تمہیں؟ وہ غصے سے دپٹ کر کہتے ہوئے بے دہانی میں اس کے اتنے نزدیک آ گیا تھا کہ اس کے لبوں سے نکلتی حدت بھری سانسیں رحیمہ کے رخسار اور لبوں پر پڑنے لگی تھی۔ ایک لمحے کو تو رحیمہ اتنی نزدیکی پر خائف ہوئی، پھر اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھ ابراہیم کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اب غلط کر رہے ہیں، ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ وہ سسک پڑی۔ ابراہیم کے سرد نظریں اور کمر پر اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت رحیمہ کو تکلیف دے رہی تھی۔ کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ سب ابراہیم؟ ہمارا کیا قصور ہے ان سب میں؟ آج وہ اپنے سوالوں کا جواب ہر صورت چاہتی تھی۔ یہ نفرت، یہ سختی اب اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، کہا تھا نا، انکار کر دو شادی سے، نہیں تو جینا مشکل کر دوں گا۔ اور برداشت کرو، ہر موڑ پر تمہارا سامنا ابراہیم شاہ سے ہوگا۔ وہ ہر درجہ بحث بنا اپنے لفظوں سے اس کے وجود کو گہری اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اتنی تکلیف تھی کہ رحیمہ کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن ابراہیم خود نہیں جانتا تھا کہ وہ بہت جلد وہ اپنے لفظوں سے مکرنے والا تھا۔ آپ کر دیتے انکار، نہ کرتے ہم سے نکاح؟ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر ہی سرک گئی کہ اس سب کے بعد اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، مگر تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، رخصتی سے انکار کر دو اور ساری زندگی کی اذیت سے چھٹکارا پالو۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا، جبکہ جان لیتے جملوں پر رحیمہ نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ رحیمہ اور ابراہیم کی رخصتی اس مہینے کے آخر تک ہونے تے پا چکی تھی، اور ابراہیم اسے انکار کا کہہ رہا تھا۔ یہ انکار تو ممکن ہی نہ تھا۔ ہم نہیں کر سکتے انکار، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے آنا، کیونکہ تمہارے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں، تو میرے لیے انچاہی ہو اور انچاہی ہی رہو گی۔ وہ کہہ کر رخ موڑ گیا، اور اب تو وہاں رکنا رحیمہ کے لیے بھی محال تھا۔ تبھی وہ اپنی سسکیاں دباتی وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ چند ساعتوں بعد ڈور بند ہونے کی آواز پر ابراہیم نے پلٹ کر دیکھا، آفس خالی تھا، اور نہ جانے کیوں یہ خالی پن ابراہیم کو اندر تک کاٹتا محسوس ہوا۔ 2 ہفتوں بعد یہ 2 ہفتے پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور شادی کے دن آ پہنچے۔ آج رحیمہ کی مہندی تھی اور کل بارات ہونی تھی۔ مہندی کا فنکشن تھوڑی دیر پہلے ہی تقریباً 11 بجے تک سمیٹ لیا گیا تھا، اور اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کے غرض سے جا چکے تھے۔ رحیمہ نے مہندی کا تمام میک اوور ریموو کیا اور شرارہ بدل کر آرام دہ لباس پہن کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی، اور ابراہیم کے متعلق ہی سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ جہاں کل کے لیے خوف تھا، خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے آنا، کیونکہ تمہارے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں، تو میرے لیے ایک انچاہی ہو اور انچاہی ہی رہو گی۔ ابراہیم کا یہ جملہ اب بھی اس کے دماغ میں پاس گشت کر رہا تھا، مگر وہ اس بات پر مطمئن تھی کہ وہ جلد ہی ابراہیم شاہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ اس نے وہیں ٹھہرے ٹھہرے کل کے لیے اپنے دل میں ڈھیروں خواب سجا لیے، یہ جانے بغیر کہ کل یہ سبھی خواب چکنا چور ہونے والے ہیں۔ سرخ عروسی لہنگے کے ساتھ بھاری زیورات اور برائڈل میک اوور کیے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر دیکھنے والے آنکھ نے اس کا صدقہ اتارا تھا۔ مگر وہ جس کے لیے سجی سوری تھی، اس نے تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ بارات کا فنکشن بظاہر تو خوش اسلوبی سے نمٹ گیا تھا، مگر سبھی ابراہیم شاہ کے سر تاثرات سے تھوڑا تھوڑا پریشان تھے۔ وہ بینکیٹ ہال میں بھی خاموش اور بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا، جیسے یہ سب بڑے جبر سے برداشت کر رہا ہو۔ خیر، چھوٹی چھوٹی رسموں اور ہلے گلے کے بعد رحیمہ کو ابراہیم شاہ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت ابراہیم شاہ کے کمرے میں اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ ابراہیم نے کمرے کو سجانے سے منع کر دیا تھا، مگر پھر بھی حدیقہ شاہ نے ڈریسنگ ٹیبل، سائڈ ٹیبل اور ایک طرف رکھے صوفے سیٹ پر پھولوں کے چھوٹے چھوٹے گلدستے رکھ دیے تھے، جن کی بھینی بھینی خوشبو کمرے میں پھیل کر وہاں رومان پرور سا سما باندھ رہی تھی۔ ابھی وہ ارد گرد کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ ابراہیم شاہ کمرے میں داخل ہوا، اور اس کی نگاہیں سب سے پہلے رحیمہ پر ہی گئی تھی، اور وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اٹھو، اس نے سرد و سپاٹ انداز میں ایک لفظ کہا۔ جی؟ جبکہ رحیمہ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ سنائی کم دیتا ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں اٹھو۔ وہ اب ذرا بلند آواز میں دھاڑا، جسے سنتی رحیمہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی اور پھر تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ کس نے کہا تھا تمہیں کہ میری سیج سجا کر بیٹھو؟ میرا انتظار کرو۔ الفاظ دیکھے تصدیق، رحیمہ نے بمشکل اپنے گلے میں اٹکتے آنسوؤں پر قابو پایا۔ مجھے تم جیسی بیوی کبھی قبول نہیں تھی، یہ بات میں تمہیں پہلے ہی باور کروا چکا ہوں۔ اس سب کے بعد یوں سچ سمجھ کر میری سیج سجانا تم پر جچتا نہیں ہے۔ وہ بے حسی کی حد کر گیا تھا، جبکہ اس کی بلند اور سرد آواز پر رحیمہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ وہ ابراہیم سے اتنی سرد مہری کی توقع نہیں کر رہی تھی۔
ہم چینج کر لیتے ہیں۔ وہ فوراً ہی کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے لگی، مگر ابراہیم اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا، اتنا قریب کہ اس کی حدت بھری سانس رحیمہ کی گردن پر بکھرنے لگی، اور اس درجہ نزدیکی پر دل تو ابراہیم کبھی پاگل ہوا تھا۔ اب کیا فائدہ، میرے لیے سجی ہو تو اس کا حق ادا کرنا تو بنتا ہے۔ اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے ابراہیم نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ ویسے بھی تمہیں اس نکاح کی بہت خوشی تھی، تبھی تو تم اسے انکار نہیں کر پائیں۔ کمر پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی اور رحیمہ نے بے ساختہ سسکی لی۔ کیا خیال ہے پھر اس نکاح کے ڈس ایڈوانٹیجز میں بھی تمہیں بتا دیے جائیں؟ وہ لمحہ بلمحہ درمیان میں موجود فاصلہ مٹا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ رحیمہ کی زبان لڑکھڑا گئی، لہجہ تک سہم گیا، اور وہ خوفزدہ نظروں سے ان وحشت بھری آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ میں زبانی باتوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں، ابھی تمہیں سارے مطلب بھی سمجھ آ جائیں گے۔ اگلی ہی لمحے اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس پر سایہ فگن ہوا، اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر لاک کی، اور پھر ان خوفزدہ آنکھوں میں بے باکی سے دیکھنے لگا۔ ابراہیم کی سرد سی سانس رحیمہ کی گردن پر بکھر کر اس کا آتا جاتا سانس رک گئی۔ اسے ابراہیم کے وجود کی حدت اپنے وجود میں منتقل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں تمہارا حق دے رہا ہوں، اس نے رحیمہ کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی، جبکہ وہ ہاتھ اس کی گرفت میں ہونے کے سبب مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ پلیز نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، مگر ابراہیم اس سب سے بے پرواہ ہوتا اس پر جھکتا چلا گیا، اور اس کے سامنے رحیمہ کی کمزور مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی۔ وہ اس رشتے کا آغاز اس طرح تو نہیں چاہتی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب ابراہیم شاہ کمرے میں موجود نہیں تھا، اور پورا دن ہی وہ اسے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ چونکہ شام میں ولیمہ بھی تھا تو وہ پورا دن بھی یوں ہی بھاگ دوڑ میں گزر گیا، اور رنگوں بھری شام اتر آئی۔ شہر کے بڑے بینکویٹ ہال میں ولیمے کا انتظام کیا گیا تھا، اور آج بھی ابراہیم کے تاثرات کل جیسے ہی تھے، سرد و سپاٹ۔ اس نے ٹی پنک میکسی میں ملبوس رحیمہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہ تھا، اور آج تو رحیمہ بھی نڈھال سی تھی کہ کل رات ابراہیم اس کی برداشت کو بہت برا آزما چکا تھا۔ خیر، چھوٹی چھوٹی رسموں میں اور فوٹو شوٹ میں یہ تقریباً 3 گھنٹوں بعد سمٹ گئی، اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اب اسٹیج پر صرف دلہا دلہن اور ان دونوں کی فیملی کے لوگ ہی موجود تھے۔ حدیقہ، ہمارے یہاں رسم ہے کہ ولیمے کے بعد دلہن اپنے دلہے کے ساتھ ایک رات مائکے میں گزارتی ہے، اور ہم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ بلقیس نے ہی حدیقہ شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے رسم کے بارے میں کہا تھا، جبکہ اس بات پر ابراہیم کے تاثرات ضرور خراب ہوئے تھے۔ ہم آج آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، کسی اور دن آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کسی کے بولنے سے قبل ہی ابراہیم نے خود ہی انکار کر دیا۔ انداز اتنا اٹل تھا کہ حدیقہ کے اصرار پر بھی اس کا انکار ہاں میں نہ بدلا۔ یہ لنچ کل آپ کے ساتھ کر لیں گے، حدیقہ شاہ نے معذرتی انداز میں بات سنبھالی، اور بظاہر تو وہ بھی خاموش ہو گئی، مگر ابراہیم کا یہ صاف انکار ان کے ساتھ ساتھ رحیمہ کو بھی رنج دے گیا تھا۔ یہ ان کے تاثرات سے واضح تھا۔ ماما نے اتنے پیار سے ساتھ چلنے کو کہا تھا، آپ کو یوں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابراہیم شاہ کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر میٹرس پر بیٹھی رحیمہ نے رندی آواز میں شکوہ کیا۔ وہ اپنا لباس بدل کر آرام دہ سوٹ پہن چکی تھی، اور کافی دیر سے بیٹھی ابراہیم کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ابراہیم نے اچھٹتی نگاہ اس کی نم آنکھوں پر ڈالی، اور پھر چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تمہارے پاس شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ براہ راست اسے دیکھنے لگا، جو پلکیں چپک کر خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں انکار کا آپشن دیا تھا رحیمہ، مگر تم نے انکار نہ کر کے اپنے لیے زندگی خود چنی ہے۔ اب تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر رحیمہ کی آنکھوں کی نمی انگلی کی پور پر سمیٹ لی۔ اور آج میرا انتظار کیوں نہیں کیا تم نے؟ میرے آنے سے پہلے لباس کیوں تبدیل کیا؟ اب ابراہیم نے سرد آواز میں سوال کیا۔ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، اور آج اور نیند بھی، اس نے اٹکتے ہوئے کہنا چاہا، مگر اپنی پشت پر ابراہیم کا سرسرادہ لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ جواز قابل قبول نہیں، تمہیں آج بھی میرے انتظار میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس کی کمر کے زیر حصے پر ابراہیم کی گرفت سخت ہوئی، اور پھر وہ اچانک ہی اسے یوں ہی اپنی گرفت میں لیے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا، اور سرا سے کروٹ بدلتے ہوئے اسے میٹرس پر منتقل کر کے اس پر سایہ فگن ہوا۔ رحیمہ کو جب تک ابراہیم کی کارروائی سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے اس پر جھک چکا تھا، اور آج تو رحیمہ کے پاس مزاحمت کی بھی ہمت نہ بچی تھی۔ تبھی اس نے خود کو خاموشی سے ابراہیم کے سپرد کر دیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں کچھ بھی تبدیل نہ ہوا۔ ابراہیم کا رویہ آج بھی اول دن جیسا ہی تھا، سپاٹ اور سرد۔ ان 2 ہفتوں میں وہ سکندر شاہ کے بہت اصرار پر رحیمہ کے ساتھ اس کے مائکے بھی چکر لگایا۔
مگر صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ وہ نہ صرف خود واپس آیا بلکہ رحیمہ کو بھی وہاں رکنے کی اجازت دیے بغیر ساتھ ہی لایا۔ پچھلے ہفتے سے ابراہیم نے یونی جانا بھی شروع کر دیا تھا اور آج سے رحیمہ نے بھی یونی جانا تھا۔ میں نکلتا ہوں امی، اپنا ناشتہ مکمل کرتے ہی ابراہیم نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ رحیمہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی، اسے لے کر جانا۔ سکندر شاہ نے اسے مخاطب کیا اور ابراہیم کے تاثرات بگڑنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ اس نے نظریں رحیمہ پر مرکوز کی جو اپنا جھکا سر مزید جھکا گئی۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا بابا۔ واپس سکندر شاہ کو دیکھتے ہوئے اس نے انکار کیا۔ کیوں؟ بیوی ہے تمہاری، اب اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ انہوں نے بھی جواباً کڑا سوال کیا۔ شادی سے پہلے بھی تو یہ یونی جاتی تھی، اب بھی چلی جائے گی؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، خدا حافظ۔ وہ بات کو خود ہی سمیٹ کیا اور اب تو سکندر شاہ کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، اب یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے ابراہیم۔ بچی کو ساتھ لے کر جاؤ۔ انہوں نے تحمل سے اپنی بات دہرائی۔ آپ مینیج کر لیں گے بابا۔ معاملہ مزید نہ بگڑے تبھی رحیمہ خود ہی بول پڑی۔ آپ جائیں، اپنا بیگ لے کر آئیں، ابراہیم ہی کے ساتھ جائیں گی آپ۔ ان کا انداز اٹل تھا تبھی ابراہیم غصے سے لب بھیجتا کرسی سے اٹھا اور اسے تیز بھری نظروں سے گھورتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد رحیمہ اپنا بیگ لے کر باہر آئی۔ ابراہیم گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے باہر آتا دیکھ کر وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا، آگے آ کر بیٹھو۔ وہ پیچھے بیٹھنے لگی تھی جب اس کی آواز پر رکی اور پھر ڈرتے ڈرتے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ یہ زبان بولنے کے لیے ہے نا؟ میرے انکار کرنے سے پہلے اسے زحمت دے لیا کرو۔ اس کے بیٹھتے ہی ابراہیم نے غرا کر اسے جبڑے سے دبوچ لیا۔ ہر بار میں ہی انکار کر کے برا بنتا ہوں اور تم مظلوم بن جاتی ہو۔ غصہ اس کے لہجے سے پاسے تھا۔ رحیمہ کا وجود خوف سے سرد ہوتا محسوس کر کے اس نے خود ہی اس کا جبڑا چھوڑا اور پھر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب ان کی گاڑی تیز رفتار سے سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی اور رحیمہ دل دل میں کلمہ پڑھ رہی تھی کہ اس تیز رفتار پر اسے ایکسیڈنٹ کا اندیشہ تھا۔ اس سے آگے تم پیدل جاؤ گی۔ اس نے یونی سے کافی فاصلے پر گاڑی روک دی۔ جی؟ رحیمہ چپ چاپ اترنے لگی جب ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک گیا۔ اب وہ رخ موڑے اسے سواریہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ایک بات کان کھل کر سن لو اور سمجھ لو رحیمہ، یونی میں کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ پہلے ہی اسے یہ سب کچھ سمجھا دینا چاہتا تھا تبھی اس نے سنجیدگی سے بات شروع کی اور ان باتوں کی اذیت رحیمہ کی آنکھوں میں نمی سمیٹ لائی۔ مگر کا کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، اس نے بولنا چاہا لیکن ابراہیم اسے درمیان میں ہی ٹوک گیا۔ میں وہاں پر کوئی تماشا نہیں چاہتا، تبھی تو میں پہلے ہی وارن کر رہا ہوں، اس نے مزید کہا اور رحیمہ اپنا سر جھکا گئی۔ تمہیں میں اپنی زندگی میں برداشت کر رہا ہوں، اسے ہی کافی سمجھنا۔ اپنی پروفیشنل لائف میں تمہارا کوئی ذکر نہیں چاہتا۔ لفظ کیسے تلوار کا روپ دھارتے ہیں یہ اس نے آج محسوس کیا تھا، جبکہ ابراہیم اس سب سے بے پرواہ بس بولتا ہی جا رہا تھا۔ تم جیسی کانفیڈنس لیس لڑکی کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہاری وجہ سے مجھے تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارا یہ تعلق وہاں پر پوشیدہ ہی رہے۔ وہ جوں بولتا گیا، رحیمہ کی اذیت بڑھتی گئی، مگر یہ اس کا ضبط ہی تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ ان لفظوں کی کڑواہٹ بھی پی گئے۔ ابراہیم نے بات مکمل کرتے ہی اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا رحیمہ نے اپنے آنسو چھپانے کو چہرہ جھکا رکھا ہے، مگر اس کے نزدیک یہ سب بھی ضروری تھا۔ کچھ صبح سکندر شاہ کے ساتھ ہوئی بحث کا نتیجہ تھا کہ اس وقت اس کا لہجہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ اب ہم جائیں؟ جب چند لمحوں تک وہ کچھ نہ بولا تو رحیمہ نے ہی رندھی آواز میں اجازت چاہی۔ ہاں جاؤ، اور کل سے اپنا یہ آنا جانا خود مینیج کرنا۔ اس نے اجازت دینے کے ساتھ ڈور لاک بھی کھول دیا، تبھی وہ اگلے ہی لمحے گاڑی سے باہر نکل گئی اور ابراہیم گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ رحیمہ نے دھندلی آنکھوں سے گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا اور پھر سر جھکائے پیدل ہی چلنے لگی۔ یہ آپشن اس نے خود چنا تھا اور اب یہ سب تو اس نے سہنا ہی تھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد دن اپنی ہر رفتار سے گزرتے جا رہے تھے اور 2 ماہ کا یہ عرصہ بیت گیا۔ ان دنوں میں رحیمہ اور ابراہیم کے رشتے میں کوئی بہتری تو نہ آئی تھی۔ ہاں، ابراہیم کا سرد مہر رویہ ضرور سب محسوس کر چکے تھے اور حدیقہ شاہ بھی موقع کی تلاش میں تھی کہ بیٹا ذرا فرصت سے ملے تو وہ ان کے کان کھینچے، اور آج انہیں یہ موقع مل ہی گیا۔ ابراہیم نے آج یونی سے آف کیا تھا اور اس وقت وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ ہی دیکھ رہا تھا، تبھی حدیقہ شاہ وہاں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جنہیں وہ آتے ہی ابراہیم کے سامنے میز کی سطح پر رکھ چکی تھی۔ تھینک یو مما، مجھے سچ مچ چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے بھاپ اڑاتا کپ اپنے پاس کیا اور حدیقہ اس کے مسکرا کر دیکھنے کے بعد سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔
آج بابا کا وقت مجھے دینے لگی ہیں۔ وہ ان کے وہاں بیٹھنے پر ہی شرارت سے گویا ہوا اور اسائنمنٹ ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی ساری توجہ ان کی طرف مرکوز کی۔ ان کے حصے کا وقت انہیں مل جائے گا، مگر تمہارے لیے وقت نکالنا بھی ضروری تھا، اور آج یہ وقت مل ہی گیا ہے تو میں نے سوچا ذرا تمہاری برین واشنگ کر دوں۔ انہوں نے شرارت پر انداز میں بات شروع کی، مگر آخر تک ان کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا اور ابراہیم سمجھ گیا کہ ضرور نصیحتوں بھرا سیشن شروع ہونے والا ہے۔ ہم رحیمہ کو بہت مان سے بیاہ کر لائے ہیں ابراہیم، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا رویہ نارمل نہیں۔ حدیقہ شاہ نے وہی موضوع چھیڑا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے مما۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ آپسی معاملہ تب تک ہوتا جب تک یہ تمہارے کمرے تک محدود رہتا، مگر تمہاری سرد مہری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے ابراہیم کی یہ بات سرے سے رد کر دی۔ لہجہ نرم اور سمجھانے والا تھا، مگر ابراہیم کے چہرے کے تاثرات بگڑنے لگے۔ نہ تم اسے ٹھیک سے وقت دیتے ہو، نہ اسے کہیں باہر لے کر جاتے ہو۔ اس کے ساتھ تمہارا تعلق کہیں سے بھی نو بیاہتا جوڑے جیسا نہیں لگتا، اور وہ بچی بھی چپ چاپ تمہارے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ اس میں نئی دلہنوں جیسی شوخی کیوں نہیں ہے؟ کیوں تم اس کے یہ دن خراب کر رہے ہو؟ حدیقہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی برہم ہو گیا، اور ابراہیم نے بے ساختہ لب بھینچے۔ رحیمہ نے آپ سے میری شکایت کی ہے؟ اسے یہی وجہ سمجھ آئی۔ نہیں، وہ بہت پیاری بچی ہے اور آج تک زبان پر ایک حرف شکایت بھی نہیں لائی۔ انہوں نے فوراً انکار کیا، جبکہ ابراہیم کو ان کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ پہلے اس شادی کی وجہ سے بابا کے ساتھ اس کا رشتہ خراب ہوا، اور آج مما بھی اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر برہم ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے نخوا سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ رحیمہ کے لیے دل مزید برا ہوا۔ مما، ہمارا جو بھی معاملہ ہے ہم اسے سارٹ آؤٹ کر لیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ وہ یہ موضوع ختم کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات حدیقہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، رحیمہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اور اپنا رویہ بہتر کرو، مجھے دوبارہ یہ سب نہ دہرانا پڑے۔ وہ بات ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ابراہیم کے پاس آئیں، ہولے سے اس کا سر چوما اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے ابراہیم ایک بار پھر غصے سے سیخ پا ہوا تھا۔ چائے کا کپ میز پر پٹکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب یقیناً یہ سارا غصہ رحیمہ پر اترنے والا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے میں موجود تھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اس نے رحیمہ کی تلاش میں نظریں گھمائی، اور پھر اسے ٹیرس پر سرخ آنچل دکھائی دیا تو وہ اسی طرف بڑھ آیا۔ رحیمہ ٹیرس پر نیچے پیچھے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد نوٹس اور کتابیں بکھری ہوئی تھیں، اور وہ خود بھی کتابوں پر جھکی کچھ مارک کر رہی تھی جب ابراہیم اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ تم نے مما سے کیا کہا ہے؟ ابراہیم سوالیہ انداز میں غرایا۔ اس کی آواز پر رحیمہ نے سر اوپر اٹھایا اور اسے سرخ نظروں سے خود کو گھورتا پا کر وہ بری طرح سہمی۔ مما سے کیا شکایت کی ہے تم نے رحیمہ؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ رحیمہ اس سے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اس کی تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ابراہیم مما کی باتوں کی وجہ اسے سمجھ رہا تھا۔ تم نے مما سے کہا ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا، میرا رویہ تم سے ٹھیک نہیں۔ اس نے اب واضح لفظوں میں اپنی بات کہی اور ایک قدم رحیمہ کی طرف بڑھایا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو قدم لینے لگی، اور 2 قدموں بعد ہی اس کی پشت ریلنگ سے جا لگی۔ ابراہیم اس کے قریب ہوتا، اس کے ارد گرد دونوں بازو رکھ کر اسے مسحور کر چکا تھا۔ بولو، اور کیا شکایت ہے تمہیں مجھ سے، تاکہ میں سبھی باتوں کا ازالہ ایک ساتھ ہی کر دوں؟ وہ سختی سے کہتے ہوئے اس پر مزید جھکا، درمیان میں فاصلہ قائم کرنے کو رحیمہ پیچھے کی طرف بینڈ ہوئی۔ اس کی کمر پر ریلنگ بہت زور سے چبھ رہی تھی۔ ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا، رحیمہ نے انکار کیا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ پھر انہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیوں انہیں لگا کہ میں تم سے سختی سے پیش آتا ہوں؟ تمہارے لیے سرد مہر ہوں میں؟ وہ اس پر مزید جھکا اور اس کے کان کے قریب غرایا۔ ابراہیم کا ایک ہاتھ اب رحیمہ کے بازو کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اب بھی ریلنگ پر تھا۔ پیچھے ہو جائیں پلیز۔ رحیمہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ اپنی ہمت دیکھو، میرے سامنے تھر تھر کانپتی ہے اور میری پیٹھ پیچھے مما کے سامنے مجھے ظالم بھی ثابت کرتی ہو۔ اس نے رحیمہ کے کپکپانے پر چوٹ کی، جبکہ رحیمہ تو کمر پر ہوتی تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ ہم نے انہیں سچ میں کچھ نہیں کہا، ہمارا یقین کریں۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتی تھی، مگر اس وقت ہر دلیل بیکار تھی۔ اچھا، تو پھر مما کو الہام ہوا تھا؟ وہ ایک بار پھر غرایا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی۔ میں نے تمہیں انکار کرنے کا آپشن دیا تھا، مگر تم نے انکار نہیں کیا۔ اب میرے رویے پر تمہاری شکایت کیسی؟ اگر اس دن تم انکار کر دیتی تو آج ہم دونوں ہی سکون میں ہوتے۔ اسے سیدھا کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ مجھے تمہاری موجودگی سے وحشت ہوتی ہے، تم میری زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی رحیمہ؟
وہ آرام سے ایسی ظالم بات کہہ گیا تھا کہ رحیمہ کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی. اسے اپنے ارد گرد سانس لینے کو فضا ناکافی ہوتی محسوس ہوئی. مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر اس کے مقابل کھڑا اسے دونوں بازوؤں سے تھامے سوال کرا تھا. ایسا سوال جس کا جواب وہ خود بھی جانتا تھا. اسی محبت کا واسطہ ہے، مجھے تنہا چھوڑ دو، ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. اس کے لہجے میں سرد مہری تھی. ہاں، یہ سب کہتے ہوئے ابراہیم نے اپنے دل میں بھی تکلیف اترتی محسوس کی، اور اسی لمحے رحیمہ نے اپنا دل 100 ٹکڑوں میں بٹتا محسوس ہوا. اپنے پورے وجود کو گہری کھائی میں گرتا ہوا پایا. اس ایک جملے نے اس پر ایسا سختہ طاری کیا کہ آنکھوں کی نمی پلکوں میں ہی اٹک گئی. وہ اس بات پر نہ چیخ سکی نہ چلا سکی، بس یک تک ابراہیم کو دیکھتی رہی جو اسے مجسمہ بنائے خود اس سے پیچھے ہو چکا تھا. اور پھر اگلے ہی لمحے وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر اس پر ایک آخری نگاہ ڈالتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا. اس نے آج اپنی انا کو محبت پر فوقیت دی تھی. پیچھے رحیمہ گرنے کے انداز میں فرش پر بیٹھی تھی. آنسو اب روانی سے بہنے لگے. اسی محبت کا واسطہ ہے، مجھے تنہا چھوڑ دو، ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. ابراہیم کا کہا یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں گھومنے لگا، اور ہر بار تکلیف پہلے سے بڑھ کر ہوتی. وہ وہیں بیٹھے بیٹھے روتی رہی، یہاں تک کہ سورج اب ڈوبنے کو پر تولنے لگا اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئیں. اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ہی رحیمہ نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کر لیا، ابراہیم کی زندگی سے بے دخل ہونے کا فیصلہ. آپ نے کتنی آسانی سے ہمیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا ابراہیم. اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف جاتے ہوئے وہ تکلیف سے دوہری ہوئی، مگر اب چونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا تو اس پر عمل بھی ضروری تھا. اس نے اگلے 15 منٹ میں اپنا سارا سامان سوٹ کیس میں منتقل کیا، پھر واش روم جا کر اپنے چہرے اور آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے چھینٹے مارے. مگر آنکھوں کی جلن بدستور وہی تھی، اور اس سے قبل کہ رات کا اندھیرا پھیل جاتا اسے وہاں سے نکلنا تھا. تبھی وہ خود کو مضبوط کرتی کمرے سے باہر نکل گئی. ہاں، جانے سے پہلے اس نے ایک لمحے کو رک کر پورے کمرے پر آخری الوداعی نظر ڈالی اور پھر وہاں سے پلٹ گئی. فیصلہ کر تو لیا تھا، مگر اس کی ابتدائی مراحل میں اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا. وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں ہی حدیقہ شاہ کو بیٹھا دیکھ کر ان کے پاس چلی گئی. ہم امی کی طرف جا رہے ہیں آنٹی، اس نے مدھم آواز میں انہیں اطلاع دی، اور اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس دے کر حدیقہ بھی سمجھ گئی کہ یہ اسٹے ضرور لمبا ہونے والا ہے. ابراہیم نے ڈانٹا ہے تمہیں؟ وہ اس کی سوجن زدہ آنکھوں سے ہی اندازہ لگا چکی تھی. نہیں، امی کی یاد آ رہی ہے اس لیے ہم نے سوچا. وہ اب بھی اس کا پردہ رکھ رہی تھی. میں جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، لیکن اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں. حدیقہ نے بھی اس بات کو زیادہ نہ کریدا. خیر سے جاؤ، شاید تمہاری غیر موجودگی میں ہی میرے بیٹے کو عقل آ جائے. انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اس کا سر چوما اور اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا، اور وہ بھی اپنے کرلاتے دل کو سنبھالتے اس گھر کی دہلیز پار کر گئی. ہاں، اس کے جانے کے بعد انہوں نے افسوس بھری سانس ضرور خارج کی کہ انہیں ابراہیم سے اس سب کی توقع نہیں تھی. وہ گھر پہنچی تو اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بلقیس بیگم اسے فوراً ہی کمرے میں لے آئیں. اس وقت رحیمہ اپنا سر بلقیس بیگم کی گود میں رکھے بستر پر لیٹی تھی، اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی. وہ جب سے آئی تھی ایسے ہی خاموش بولائی سی تھی. میری جان، مما کو بتاؤ کیا ہوا ہے، ایسا خاموش کیوں ہو؟ وہ کافی دیر سے یہی سوال کر رہی تھی، مگر رحیمہ میں وہ سب دہرانے کی ہمت نہ تھی، تبھی وہ خاموش تھی. ابھی نہیں مما، ابھی ہم وہ سب نہیں دہرا سکتے. وہ شدید بے بس تھی، اور بلقیس بیگم خاموش ہو گئی. جانتی تھی کہ وہ خود ہی انہیں سب کچھ بتا دے گی، اور پھر چند گھنٹوں بعد اس نے ہر بات انہیں بتا دی. ہم اب واپس نہیں جائیں گے مما، یہ کہتے ہوئے اس کا دل کرلایا، مگر اس بار وہ اپنی بات پر قائم رہنا چاہتی تھی، اور بلقیس بیگم نے اس کے اس فیصلے کا احترام کیا. رات کے سائے گہرے ہوئے تو ابراہیم نے بھی اپنی گاڑی گھر کی جانب موڑ دی. وہ پورا دن یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، اور اب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا تو رہ کر رحیمہ کی نم آنکھیں اس کے ذہن میں ابھر کر اسے بے چین کر رہی تھی. صبح وہ اپنی انا کو تقویت دینے کے لیے اسے اپنی زندگی سے جانے کو کہہ چکا تھا، مگر اب یہی سوچ اسے بے قرار کر رہی تھی. میں اسے منا لوں گا، اس نے خود کو تسلی دی اور گاڑی کی اسپیڈ تیز کر دی. چند لمحوں بعد اس کی گاڑی گھر کی دہلیز پار کر چکی تھی. چونکہ وہ کافی دیر سے گھر آیا تھا، تبھی اس وقت سبھی سو چکے تھے. وہ رحیمہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی خالی بیڈ کو دیکھ کر اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا. اس نے آگے بڑھ کر پہلے واش روم اور ڈریسنگ روم تک دیکھ لیا، مگر وہاں بھی رحیمہ موجود نہ تھی. تبھی وہ ٹیرس کی طرف بڑھا، اور خالی ٹیرس دیکھ کر اسے صحیح معنوں میں اپنے لفظوں کی سنگینی کا اندازہ ہوا. وہ واپس کمرے میں آیا اور میٹرس پر گرنے کے انداز میں بیٹھا،
آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ رحیمہ کی غیر موجودگی اس پر کتنی گرا گزرتی ہے۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اب رحیمہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اور اپنی اس سوچ کی نفی کرنے کو وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گیا۔ اس کی کبٹ کھولی اور خالی کبٹ نے جیسے اس کی سوچ پر مہر ثبت کر دی۔ غصے میں اتنا کچھ کہہ گیا اسے، اور رحیمہ میری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور اب اپنے لفظوں پر جتنا افسوس کرتا کم تھا۔ یوں ہی وہ بغیر چینج کیے واپس کمرے میں آیا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ آج رحیمہ کی غیر موجودگی اسے پرسکون کرنے کے بجائے اسے وحشت میں مبتلا کرے گی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ابراہیم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ان گزرتے دنوں میں رحیمہ کی غیر موجودگی ابراہیم پر اپنی حیثیت واضح کر گئی، اور اب جب وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا تو وہ کوشہ نشیں ہو گئی۔ وہ نہ تو یوں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی ابراہیم کی کسی کال یا میسج پر رسپانس دے رہی تھی۔ تبھی ابراہیم چڑچڑا ہو رہا تھا۔ گھر وہ رات گئے جاتا اور اب بھی رات کے 8 بجنے کو تھے جب اس کی گاڑی گھر کی طرف گامزن تھی، مگر نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اس نے گاڑی کا رخ رحیمہ کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ سٹنگ ایریا میں بلقیس آنٹی کے سامنے بیٹھا تھا۔ ان کے چہرے پر بظاہر تو سخت تاثرات تھے، مگر ابراہیم کی آنکھوں کی بے رونقی انہیں کوئی بھی سخت بات کہنے سے روکے ہوئے تھی۔ میں رحیمہ کو لینے آیا ہوں، ہمارے درمیان کچھ تلخ باتیں ہوئی ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ میں ان پر شرمندہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں رحیمہ سے مل کر خود ہی وہ تمام باتیں سلجھا لوں۔ سیدھے لفظوں میں یہاں آنے کی وجہ پیش کرنے کے بعد اس نے بلقیس آنٹی سے کچھ نہ چھپایا۔ تبھی تو انہوں نے بھی اسے لان کی طرف جانے کا کہہ دیا جہاں رحیمہ موجود ہے۔ وہ لان میں آیا تو سامنے ہی جھولے پر بیٹھی رحیمہ کو دیکھ کر اس کی بے قرار آنکھوں کو قرار آیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کی پشت کی طرف ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ فضا میں گھلتی ابراہیم کی خوشبو ہی اس کی موجودگی بھانپ گئی، تبھی رخ موڑے بغیر سوال کیا۔ تمہیں لینے آئے ہوں، میرے ساتھ چلو۔ جواب دینے کے ساتھ ہی اس نے ایک قدم کا فاصلہ سمیٹا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو لگا کائنات کا ہر منظر حسین ہو گیا ہے۔ کس حیثیت سے آپ کے ساتھ واپس جاؤں؟ اور آپ کو تو مجھے دیکھ کر وحشت ہوتی، میری موجودگی آپ کو گھٹن دیتی تھی، پھر کیوں لینے آئے ہیں مجھے؟ آج وہ ہمت مجتمع کر کے سارے سوال کر گئی۔ وہ سب بکواس کی تھی، میں نے فضول بکیا تھا۔ ابراہیم آگے بڑھ کر خود ہی اسے اپنے حصار میں سمیٹ گیا۔ تمہارے بغیر میری زندگی بے رونق ہے رحیمہ، یہ بات مجھے اول دن سے معلوم تھی، مگر میں بے حس بنا رہا، تمہیں اذیت دیتا رہا، مگر خدا گواہ ہے اس سب کے بعد مجھے بھی سکون نہیں ملا۔ جب جب تمہیں تکلیف تھی، تمہیں رلایا، اتنی ہی اذیت مجھے بھی ہوئی، اتنی بے سکونی میں نے بھی جھیلی۔ رحیمہ کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ہم جانتے ہیں آپ یہ سب صرف ہمیں بہلانے کو کہہ رہے ہیں۔ رحیمہ یقین کرنے سے قاصر تھی، مگر وہ لاکھ چاہ کر بھی یہ بازوؤں کا تنگ ہوتا حصار جھٹک کر اسے خود سے دور نہ کر پائی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے رحیمہ، میں جانے انجانے میں اپنی انا کو بچاتا رہا اور ہمارا رشتہ خراب ہو گیا۔ بابا نے مجھے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی اور میں اس کا غم تم پر نکالتا رہا۔ غصہ اس دن بھی تمہیں اپنی زندگی سے جانے کو ایسے ہی کہہ دیا، پلیز میری غلطیوں کو معاف کر دو۔ اپنا چہرہ رحیمہ کے چہرے کے ساتھ کرتے ہوئے اس نے یقین دہانی کروائی۔ اس کی آنکھوں میں فاصل ندامت تھی اور چہرے کی بے رونقی رحیمہ پر بہت کچھ واضح کر گئی۔ ابراہیم کو اس حال میں دیکھ کر بے قرار تو وہ بھی ہوئی، مگر وہ اتنی جلدی ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں ملتی، آپ نے ہمیں 2.5 ماہ تکلیف سے گزارا، ہمیں اتنا رلایا، ان سب کا ازالہ صرف ایک لمحے میں تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کو چہرہ موڑ گئی۔ تم جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، مگر اپنی دوری نہیں، تم سے دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ اس نے سزا کا اختیار اسے دے دیا، اور جب رحیمہ نے اس کے حصار سے آزادی چاہی تو وہ خود ہی اس کی کمر پر لپٹی، اپنی بازو ہٹا کر اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ ہم اسی سزا کا ارادہ رکھتے تھے، مگر آپ کی آنکھیں ہمیں ایسا ظلم کرنے سے روک رہی ہیں۔ اس نے بغور ابراہیم کی نم اور سرخ آنکھیں دیکھی۔ آج وہ ابراہیم کے سامنے بنا جھجکے بول رہی تھی تو اس کا سبب ابراہیم کی نرمی بھرا تاثر لیے آنکھیں ہی تھی۔ پھر مان جاؤ نا، تمہاری جدائی نے مجھ بے حس کو بھی عقل دے دی ہے۔ وہ واپس اپنے موقف پر آیا۔ ایسا نہیں، پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں ہمارا مقام، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ویسے تو ابراہیم کی بے قرار حالت اس سوال کا جواب پہلے ہی دے چکی تھی، مگر اس بار اس کے منہ سے لفظی اظہار چاہتی تھی۔ تم سے میری انسیت محبت سے بھی بڑا درجہ پا چکی ہے۔ یہ جو چند دنوں کا ہجر ہم نے کاٹا، اس نے میری محبت کو عشق کے درجے تک پہنچا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے لگا۔ تمہارے بغیر اب مجھے اپنا آپ بھی منظور نہیں ہے۔
وہ منظر میری آنکھوں کو بھلا نہیں لگتا جس میں تم موجود نہ ہو۔ تمہاری ہنسی کی آواز کے علاوہ مجھے کوئی ساز پسند نہیں، اور میرے لب انہیں صرف تمہارا لمس چاہیے۔ وہ نرمی سے اقرار کر گیا، اور جوں جوں وہ لفظ ادا کرتا گیا ویسے ویسے قدم بھی رحیمہ کی طرف بڑھائے، اور اس کی آخری لفظوں پر رحیمہ سرخ رو ہوئی، اس کی بازوؤں میں سمٹ گئی۔ یہ سب ہماری توقع سے بہت زیادہ تھا۔ خوشی کی زیادتی سے اس کی آواز کانپی، اور ابراہیم نے جھک کر اس کی جبیں چوم لی۔ دونوں کے آسودہ دل ہی قرار پا گئے۔ اب میں امید رکھوں کہ تم میرے ساتھ اپنے گھر چلنے پر راضی ہو؟ چند لمحے سرک گئے تو ابراہیم نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی ہم سوچیں گے۔ اس نے آنکھیں مسکرا رہی تھی، اور ابراہیم کو بھی اس کا جواب مل گیا۔ تبھی وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے مسکرا دیا۔ دونوں کے دل خوش تھے، اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ہر منظر حسین ہو گیا تھا۔